السلام علیکم، ویلکم ٹو سعید ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے تو وہ سست بنتا جا رہا ہے اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اگر ہم جاپان کی بات کریں تو وہ ان کاموں میں سب سے آگے ہے، جو کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو فل ٹائم ٹیکنالوجی پروف کر رہے ہیں۔ یعنی سونے سے لے کر جاگنے تک، کھانا کھانے سے لے کر ٹوائلٹ میں بھی دن بدن ٹیکنالوجی بڑھا رہے ہیں۔ جاپان کو پوری دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر ہر بڑی چیز کو پرفیکٹ بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ امریکہ اگر ایک قدم آگے سوچتا ہے تو جاپان 4 قدم آگے سوچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں آئے دن نئے نئے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں، جو کہ انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور ہماری ہی طرح کام بھی کرتے ہیں۔ جاپان کے لوگ کافی ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جاپان میں ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر 1000 سال آگے پہنچ گئے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں جاپان میں پائے جانے والے کچھ عجیب اور انوکھی چیزوں کے بارے میں۔ دوستو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے سردیاں چل رہی ہیں تو ہمارے گھر کا فرش بھی کافی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ننگے پاؤں بھی نہیں چل سکتے اور جرابوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر جن کمروں میں کارپیٹ بچھا ہوتا ہے تو وہ کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے، کمرے کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے اور فرش بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ لیکن مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب اس کارپیٹ کو دھونا پڑتا ہے، کیونکہ کئی مہینوں تک زمین پر پڑا رہنے کے بعد اس پر دھول، مٹی اور داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، جسے دھونے سے بھی داغ دھبے نہیں جاتے۔ لیکن جاپان نے ایک ایسا کارپیٹ بنایا ہے جو بالکل ہی الگ ہے، کیونکہ یہ بجلی پر چلتا ہے۔ یعنی یہ ایک الیکٹرانک کارپیٹ ہے جو کہ بجلی پر گرم ہوتا ہے۔ یہ سردیوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اس کی گرمی کو 110 ڈگری پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کارپیٹ واٹر پروف ہے، اور اگر اس پر کوئی بھی کھانے کی چیز گر جائے یا داغ دھبے پڑ جائیں تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ داغ دھبے پانی کے ساتھ آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی طرح کے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، جن میں کار، بس، ٹرینیں اور جہاز وغیرہ، لیکن جاپان میں چلنے والی ٹرین کافی ایڈوانس لیول کی ہوتی ہے، جو کہ وقت سے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی، اور ان ٹرینز میں سفر کافی کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب جاپان میں سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں بچتی۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹرینز میں ایسے سیٹس لگائی گئی ہیں جو کہ ہر ڈائریکشن میں روٹیٹ کی جا سکتی ہیں اور آٹومیٹک فولڈ بھی ہوتی ہیں، اور بھیڑ کی وجہ سے کسی کو گھبراہٹ ہو تو اپنی سیٹس کو روٹیٹ کر سکتا ہے تاکہ زیادہ لوگ ٹرین میں سفر کر سکیں۔ دوستو، آپ وینڈنگ مشین کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، جس میں پیسے ڈالنے کے بعد مشین میں پڑی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عام طور پر یہ وینڈنگ مشین صرف ایئرپورٹس وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں صرف کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ یا چپس وغیرہ رکھی ہوتی ہیں۔ مگر دنیا میں سب سے زیادہ وینڈنگ مشین کا استعمال جاپان میں کیا جاتا ہے، جس سے آپ روزمرہ زندگی کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، یعنی میک اپ سے لے کر کپڑوں تک اور کھانے سے لے کر سبزیاں بھی۔ جاپان میں یہ وینڈنگ مشین ATM مشین سے بھی زیادہ عام ہے، کیونکہ انہیں شہر کے مختلف حصوں پر کھلے عام سڑکوں پر رکھا گیا ہے، تاکہ آپ کو کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ نہ جانا پڑے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں اس وقت 5.5 ملین سے بھی زیادہ وینڈنگ مشین کام کر رہی ہیں، یعنی ہر 23 لوگوں کے لیے ایک وینڈنگ مشین ہوتی ہے۔ دوستو، بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ اور پولوشن کی وجہ سے زمین کے اندر کی پانی کی سطح دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے سبب ہر ملک کو ہی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نہانے کے لیے بھی پانی کم پڑ جاتا ہے، اور ہمیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج کل ٹوائلٹ میں ایک فلش ٹینک بھی جڑا ہوتا ہے، جس میں تقریباً 7 سے 8 لیٹر پانی ہوتا ہے، اور جب ہم فریش ہونے پر فلش کرتے ہیں تو وہ 7 سے 8 لیٹر صاف پانی ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ پانی کا ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جاپانیوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا ہے، اور ایک ایسی ٹوائلٹ سیٹ بنائی کہ جس میں پہلے سے استعمال شدہ پانی کا دوبارہ استعمال ہو سکے،
کیونکہ ان ٹوائلٹ سیٹس پر موجود ٹینک کو ایک سینک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور جب ہم ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں تو ہمارا استعمال شدہ پانی سیدھا اس ٹینک میں جمع ہوتا ہے، جس سے یہ پانی فلش کے لیے دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ پانی کے بغیر بھی کپڑوں کو دھو سکتے ہیں تو آپ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ہم کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے واشنگ مشین میں پانی ڈالتے ہیں تاکہ کپڑے اچھی طرح دھل جائے، مگر جاپان میں پانی کی قلت کی وجہ سے ایک ایسا واشنگ مشین بنایا ہے جو کہ پانی کے بغیر ہی کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ گندے کپڑوں کو صاف کرنے اور بیکٹیریا کو مارنے کے لیے اس میں خاص قسم کے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کہ کپڑوں کو بغیر پانی کے ہی صاف کرتے ہیں، اور اس سے پانی ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر بڑے بڑے ہوٹل اور دوسری جگہوں پر خود بخود کھلنے والے آٹومیٹک دروازے تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر فلموں میں یہ ڈورز بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے، مگر جاپان میں اسی ٹیکنالوجی کے بیس پر کام کرنے والے آٹومیٹک ڈور بنائے گئے ہیں جو کہ بالکل ہی الگ، ایڈوانس اور کافی تیز ہیں۔ اس طرح کے ڈورز میں بہت سے سینسرز لگائے گئے ہیں، اور اس دروازے کا نام ETAF آٹومیٹک ڈور ہے۔ جب کوئی شخص اس دروازے سے گزرتا ہے تو یہ اس شخص کے سائز اور باڈی کے شیپ کے حساب سے ہی کھلتا ہے، اور اس میں بہت سے سیکیورٹی فیچرز بھی موجود ہیں۔ دوستو، جاپان میں موجود یہ ایکسپریس ہائی وے بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح ہی لگتی ہے، جو کہ جدید فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ یہ ہائی وے ایک بلڈنگ کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہائی وے بنانے کے لیے تو گورنمنٹ اس بلڈنگ کو گرانے کے چکروں میں تھی، مگر پھر اس بلڈنگ کے مالک اور گورنمنٹ کی متفقہ رائے سے ہائی وے کو اس بلڈنگ کے سینٹر سے گزار دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ اسے جدید ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹ انجینئرز کی زیر نگرانی میں بنایا گیا، جس سے ہائی وے بھی بن گئی اور بلڈنگ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، جن لوگوں نے اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے فیملی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں، مگر باہر کے ملک میں لوگوں کا کتوں کے ساتھ الگ ہی ریلیشن ہوتا ہے، کیونکہ اکثر وہ ان کو کپڑے، جوتے، کیپ وغیرہ پہناتے رہتے ہیں۔ لیکن جاپان میں کتوں کو زیادہ تر سن گلاسز پہنائی جاتی ہیں۔ اس ٹرینڈ کی بڑھنے کی وجہ سے جاپان میں ہر نسل کے کتے اور سائز کے اعتبار سے سن گلاسز ملتی ہیں، جو کہ اسپیشل کتوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، اور یہ ٹرینڈ جاپان میں بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، آپ نے بہت سے ٹائپ کی کی بورڈ دیکھے ہوں گے، مگر یقیناً آپ نے ایسی شیپ کی کی بورڈ پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کی بورڈ جاپان میں بنائے جاتے ہیں، جو کہ دیکھنے پر بالکل ڈرم سیٹ جیسا دکھائی دیتا ہے، اور اسے گوگل ان پٹ ڈیولپمنٹ ٹیم نے بنایا ہے، اور ان کے مطابق یہ عام کی بورڈ سے زیادہ کمفرٹیبل اور فاسٹ ہے، مگر دیکھنے پر یہ کافی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے۔ اسے ڈرم سیٹ کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ابھی تک ایسی کی بورڈ صرف جاپان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سعید ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔